بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں اور باوقار ماں اور بہنوں، یہ قرآن مقدس کے 7ویں پارے کی سورہ انعام کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جو ہمارے ایمان والے بندے ہیں جب وہ آپ کی مجلس میں آئیں تو آپ کہیے سلام علیکم، تم پر اللہ کا سلام ہو۔ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا۔ جو شخص بھی تم میں سے کوئی برا کام نادانی کی وجہ سے کر لے اور پھر اس کے بعد توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے تو اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔
ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، جب ایمان نہ لانے والے اور کفر کی طرف دعوت دینے والے آپ کو کے پاس آئیں تو آپ ان سے کیا کہیں گے؟ مشرکین مکہ نے نبی کریم علیہ السلام کو دعوت دی تھی کہ اگر آپ بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں اور اگر آپ تبلیغ کرنا چھوڑ دیں تو ہم سب کے سب ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو جواب دے دیجئے آپ، تم کتنے بھی ہیلے کرو اور بہانے کرو مگر ہم دین کی دعوت کو نہیں چھوڑیں گے اور شرک کے قریب نہیں جائیں گے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انی نہیت، مجھے منع کر دیا گیا ہے۔ عقل بھی یہی کہتی ہے، فطرت بھی یہی کہتی ہے اور اللہ کی وحی بھی یہی کہتی ہے کہ مجھے منع کر دیا گیا ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، میں پوجا کروں ان کی جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ۔ اللہ کے علاوہ جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا نہیں کر سکتا۔ عقل بھی منع کرتی ہے، فطرت سلیمہ بھی منع کرتی ہے اور اللہ بھی منع کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے لا اتبع اہواءکم، تمہاری خواہش اور تمہاری جو تمنا ہے اس کی پیروی میں نہیں کروں گا، جو تم چاہتے ہو اس کی مجھ سے امید نہ رکھو کہ بتوں کی مذمت کرنا چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر باطل کو باطل نہ کہا جائے اور حق کو حق نہ کہا جائے تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ قل لا اتبع اہواءکم، آپ کہہ دیے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اور اگر میں نے تمہاری خواہش کی پیروی کر لی، جو تم چاہتے ہو وہی کر لیا، بالفرض مان لیجیے، اولن تو ایسا ہوگا نہیں، اگر مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے جو تم چاہتے ہو وہی کر دیں تو پھر میں ہدایت پر قائم نہیں رہوں گا، میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ قد ضللت لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات اور خیالات کی اتباع نہیں کروں گا، میں گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا اس وقت، اور میں نہیں رہوں گا ہدایت پانے والے لوگوں میں سے۔ آپ یہ بھی کہہ دیجئے جس اسلام کی ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں وہ اسلام برحق ہے، اور اس کا برحق ہونا دلیل سے ثابت ہے، 2 2 4 کی طریقے سے، اور کفر کا باطل ہونا یہ بھی دلیل سے ثابت ہے۔ قل انی علی بینۃ من ربی، آپ کہہ دیجئے میں دلیل پر قائم ہوں اپنے رب کی طرف سے، جو دین ہے یہی سچا ہے، یہی برحق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے، حساب کتاب ہے، جزا سزا ہے۔ یہ جو ہم باتیں کہہ رہے ہیں یہ بلا دلیل نہیں ہے، اللہ کی طرف سے میں دلیل پر قائم ہوں، اور وہ دلیل کیا ہے؟ اللہ کا کلام، قرآن یہی سکھا رہا ہے، اور قرآن کو تم لوگ مانتے نہیں ہو، وَقَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم قرآن کی تکذیب کرتے ہو، قرآن کو جھٹلاتے ہو، اور جو قرآن کو جھٹلائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا مستحق ہوگا، اس پہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ جب مشرک یہ سنتے تھے کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ کہتے تھے پھر اللہ کا عذاب ہے کہاں؟ ہم نہیں مانتے ہیں دین کو، ہم نہیں مانتے ہیں قرآن کو، نازل کروا دو میرے اوپر عذاب۔
اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، کیا؟ ما عندی ما تستعجلون بہ، ان سے کہہ دو وہ میرے قبضے میں نہیں ہے جس کو تم جلدی مانگ رہے ہو۔ کاہے کو مانگ رہے تھے وہ؟ عذاب نازل کرا دو۔ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں اگر یہی برحق ہے تو میرے اوپر پتھر برسا دے، دردناک عذاب میں مبتلا کر دے۔ جو عذاب تم مانگ رہے ہو وہ عذاب میرے قبضے میں نہیں ہے، اس لیے کہ عذاب کا نازل کرنا یہ میرا کام نہیں ہے، کس کا ہے؟ اللہ کا کام۔ جب میرا کام نہیں ہے تو مجھ سے مطالبہ کرنا کہ عذاب نازل کروا دو، یہ مطالبہ کرنا کیا ہے؟ یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ فرمایا ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے پاس نہیں ہے وہ چیز جس کو تم جلدی مانگ رہے ہو، وہ عذاب میرے قبضے میں نہیں۔ ان الحکم الا للہ، حکم نہیں چلتا ہے مگر اللہ کا۔ اللہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جو بھی عذاب چاہے اپنے بندے پر نازل کر سکتا ہے۔ یہ بندوں کا کام نہیں ہے، یہ نبیوں کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں چلتا۔ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، اور اللہ دین حق کو دلائل کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور تم ان حقانیت کو، دلائل کو مانتے نہیں ہو۔ تم عذاب کے مستحق ہو، لیکن عذاب کب آئے گا، کون سا آئے گا، کیسے آئے گا، یہ سارے فیصلے اللہ کے ذمے ہے۔ وہ خیر الفاصلین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی فوراً اگر دینا ہو تو فوراً دے دیتا ہے۔ عذاب میں اگر تاخیر بہتر ہو تو تاخیر سے عذاب آتا ہے۔ آخرت میں عذاب دینا ہوگا تو آخرت کا عذاب آئے گا۔ اوپر سے عذاب بھیجنا ہو تو اوپر سے عذاب بھیجتا ہے، نیچے سے عذاب دینا ہو تو نیچے سے عذاب دیتا ہے۔ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ رہ گئی یہ بات، اگر واقعی میرے قبضے میں عذاب ہوتا تو اتنے دن سے تو ہم سے عذاب مانگ رہے ہو، اب تک کی عذاب آ چکا ہوتا، ہمارا تمہارا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ عذاب میرے قبضے میں نہیں، عذاب اللہ کے قبضے میں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، آپ کہہ دیجئے اگر میرے بس میں ہوتا وہ جو تم جلدی مانگ رہے ہو، کیا چیز؟ عذاب، لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تو فیصلہ ہو چکا ہوتا میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ، مگر عذاب نازل کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ ایسا نہیں عذاب والے کام کر رہے ہیں، عذاب نہیں آیا، اللہ کو پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ عذاب دینے پر قادر بھی ہے، جانتا بھی ہے، قادر بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون سا عذاب دیا جائے، کب دیا جائے، فوراً دیا جائے یا دیر سے دیا جائے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ فرمایا واللہ اعلم بالظالمین، اللہ ظالموں کو اچھی طریقے سے جانتا ہے اور عذاب نازل کر سکتا ہے، اور جب مناسب ہوگا تو اللہ عذاب نازل کرے گا۔ اس کا مجھ سے مطالبہ کرنا بیکار ہے۔ اللہ کو قدرت بھی ہے اور اللہ کو علم بھی ہے۔ جیسی قدرت اللہ کی ہے ایسی قدرت کسی کے پاس نہیں، جیسا علم اللہ کا ہے ایسا علم کسی کے پاس نہیں۔ اسی کا نام ہے توحید۔ توحید کے معنی یہ نہیں اللہ ایک ہے بس، توحید کا مطلب یہ ہے جو صفات اللہ کی ہیں اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ جیسا علم اللہ کا ہے ایسا علم کسی کے پاس نہیں، اور جیسی قدرت اللہ کے پاس ہے ایسی قدرت کسی کے پاس نہیں۔ ہر چیز کا علم، ہر چیز کا علم، یہ ایسی صفت ہے جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔
نبی، ولی، قطب، ابدال، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہو اور جو سب کچھ کر سکتا ہو۔ اللہ نے اس حقیقت کو، سچائی کو قرآن میں بیان کیا اور کیا کہا؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کے خزانے۔ غیب وہ چیزیں جو ابھی دنیا میں ہیں ہی نہیں، ان کو اللہ جانتا ہے۔ ابھی نہیں ہے، پیدا ہونے والی ہیں، کون جانتا ہے ان کو؟ اللہ جانتا ہے۔ جو چیزیں موجود ہیں وہ بھی سب کی سب کوئی نہیں جانتا، ان کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں غیب۔ غیب کے جو خزانے ہیں، یہ مفاتیح جو ہے، مفاتیح یہ جمع ہے یا تو مفتاح کی، اگر مفتاح کی جمع ہو تو اس کے معنی خزانے، اگر مفتاح کی جمع ہو اس کے معنی چابیاں، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اللہ ہی کے پاس غیب کے خزانے ہیں۔ ظاہر ہے جس کے پاس چابی ہوتی ہے خزانہ بھی وہی کھولتا ہے۔ اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، لا یعلمها الا هو، غیب کی تمام باتوں کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ۔ اللہ کی خدائی میں سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے آپ کو علم دیا، سب سے زیادہ علم دیا، مگر ہر چیز کا علم اللہ نے اپنے نبی کو نہیں دیا، اور یہ نبی کی توہین بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر چیز کا جاننا یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ اور آپ خدا ہیں نہیں، آپ تو کیا ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، لہذا ہر کمال آپ کے اندر ہے، ہر خوبی آپ کے اندر ہے، مگر خدائی کی صفات میں آپ شریک نہیں ہیں۔ اور اللہ نے قدم قدم پر دکھا بھی دیا کہ نبی ہر چیز نہیں جانتے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ میں تھی۔ ان کا ہار کھو گیا، اور ہار بھی ان کا اپنا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے مانگا تھا، اب وہ کھو گیا۔ اب اس کو تلاش کیا جا رہا ہے، مگر وہ کسی طرح ملا نہیں، یہاں تک کہ نماز کا وقت آ گیا، اور ایسی جگہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا جہاں پر وضو کے لیے پانی بھی نہیں، اور نماز وقت پر پڑھی جاتی ہے۔ اس وقت تیمم کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ صحابہ پریشان کہ نماز کا وقت ہو گیا، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ پریشان تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو غصہ آیا کہ پورا قافلہ جو رکا ہے وہ میری بیٹی عائشہ کی وجہ سے رکا ہے، اور سارے لوگ زحمت میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گود میں سر تھا اور سو رہے تھے۔ ابو بکر صدیق آئے اور حضرت عائشہ صدیقہ کی کوکھ میں انگلی چبوئی، تیری وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے، تو نے سب کو مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے حرکت نہیں کی، انگلی تو انہوں نے بہت زور سے چبوئی مگر میں نے حرکت نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی سو رہے ہیں، میرے حرکت کرنے سے کہیں آپ کی آنکھ نہ کھل جائے۔ یہ ہے صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا کردار، اور یہ سبق انہوں نے سیکھا کس سے تھا؟ کس سے سیکھا تھا؟ اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق سے۔
ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھ کر اللہ کے نبی سوئے۔ کب سوئے تھے؟ ارے کب سوئے تھے؟ غار ثور میں۔ اور صدیق اکبر کے پیر میں سانپ نے کاٹا، مگر ابو بکر صدیق نے اپنے پیر کو جنبش نہیں دی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سو رہے ہیں، کہیں آپ کی آنکھ نہ کھل جائے۔ موذی نے ڈسا، آپ نے پہلو نہیں بدلا۔ صدیق معظم سی وفا کون کرے گا؟ یہ سبق صدیق اکبر نے اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ کو دیا۔ عائشہ صدیقہ نے وہ سبق دہرا دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کا آغوش میں سر ہے، سو رہے ہیں آپ، ابو بکر صدیق نے انگلی لگائی، تکلیف ہوئی مگر برداشت کر لیا، جنبش نہیں کی کہ اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ صحابہ کو نبی کی راحت کا اتنا خیال تھا، اور ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ ہم لوگ نبی کو ستا رہے ہیں، اس لیے کہ جتنے بے نمازی ہیں، جتنے جوا کھیلنے والے ہیں، جتنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، جتنے شریعت کے خلاف کام کرنے والے ہیں، یہ سب اللہ کے نبی علیہ السلام کو ستا رہے ہیں۔ قبر میں ہیں آپ، زندگی بھر حضور پاک علیہ السلام کو بڑی اذیتیں امت کی خاطر برداشت کرنا پڑی، مگر یہ امت ایسی ہے جو اب بھی قبر میں چین سے سونے نہیں دے رہی۔ کہاں صحابہ اور کہاں ہم؟ صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ یعنی بیچ میں شمع نبی، چاروں طرف پروانے، شمع چراغ موم بتی جل رہی ہے، اللہ کے نبی شمع کی طرح تھے، اور صحابہ کیسے تھے؟ پروانوں کی طرح۔ جب شمع جلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پتنگے آ کر کے اس پر گرتے ہیں۔ بیچ میں شمع نبی، چاروں طرف پروانے، ہر کوئی ان کے لیے جان جلانے والا، سب جان قربان کرنے کے لیے تیار، اور کر بھی دی۔ دعوے الفت احمد تو سبھی کرتے ہیں، سب کو ہے دعویٰ حضور سے ہمیں محبت ہے، حضور کو بہت چاہتے ہیں۔ دعوے الفت احمد تو سبھی کرتے ہیں، کون ہے جو نکلے رنج، کون ہے جو نکلے رنج اٹھانے والا، نبی کی خاطر تکلیف برداشت کرنے والا وہ کون ہے؟ کام الفت کے جو تھے ان کو صحابہ نے کیا، کام الفت کے جو تھے ان کو صحابہ نے کیا۔ کیا تمہیں یاد نہیں غار میں جانے والا؟ کیسے انہوں نے اذیت برداشت کی کہ نبی کی آنکھ نہ کھلے۔ یہاں عائشہ صدیقہ بھی حرکت نہیں کر رہی، نبی کی آنکھ نہ کھلے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، اور جبریل علیہ السلام آئے قرآن کی آیت لے کر کے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کہیں پانی نصیب نہ ہو اور نماز کا وقت ہو جائے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، پانی تمہیں نصیب نہیں، کوئی ایسی جگہ ہو جب پانی تمہیں نصیب نہ ہو تو تم کیا کرو؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ پانی ہے، مگر ڈاکٹر نے کہا پانی نہ چھونا ورنہ بیماری بڑھ جائے گی تمہاری۔ ایک ہفتے تک چہرے پہ پانی نہیں لگنا چاہیے، اسکن کی بیماری ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے۔ مرض بڑھ جائے گا یا مرض دیر میں اچھا ہوگا، نماز تو معاف نہیں ہے، اور نماز بغیر وضو کے ہوتی نہیں ہے۔ کہا پانی نہ ملے تو تیمم کرو، پانی ہے موجود، مگر پانی کے استعمال کرنے سے مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے یا بیماری دیر سے اچھی ہونے کا اندیشہ ہے، جب بھی تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ اور تیمم کیا ہے؟ کس قدر شریعت میں آسانی،
ہر جگہ تیمم کر سکتے ہیں، مٹی اور غبار ہونا ضروری نہیں۔ کاہے پہ تیمم کر سکتے ہیں؟ ہر ایسی چیز پہ تیمم کر سکتے ہیں جو جلانے سے نہ جلے اور گلانے سے نہ گلے۔ جو چیز جلانے سے جل جائے، جیسے کاغذ، لکڑی، کوئلہ، جلانے سے جل جاتے ہیں، ان پہ تیمم نہیں کر سکتے۔ جو گلانے سے گل جائے، چاندی ہے، سونا ہے، یہ ان کو گلایا جاتا ہے، یہ سب گل جاتے ہیں۔ جو جلانے سے نہ جلے اور گلانے سے نہ گلے، پتھر ہے، ریت ہے، بالو ہے، مٹی ہے، تو ان چیزوں پہ آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ پھر تیمم میں بھی کیا ہے؟ وضو میں ہے 4 فرض، اور تیمم کیا ہے؟ وضو کی جگہ پہ ہے، مگر تیمم میں فرض کئے ہیں؟ 3۔ وضو میں فرض ہیں 4، تیمم میں 3۔ 3 کون کون سے ہیں؟ ایک ہے نیت کرنا، ارادہ کرنا، نماز پڑھنا ہے، وضو نہیں کر سکتے ہیں اس لیے تیمم کر رہے ہیں، دل کے ارادے کا نام نیت۔ دوسرا فرض، آپ نے اپنے ہاتھ زمین پہ مارے اور اس کے بعد ان ہاتھوں کو پھونکا تاکہ جو زیادہ مٹی لگی ہوئی ہے وہ اڑ جائے، بالکل بابا نہ بن جائیں، سادھو نہ بن جائیں، لہذا چہرے پہ مل لیا 1 مرتبہ بس۔ دوبارہ ہاتھ مارے اور بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کا اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا مسح کر لیا۔ کیسے؟ یہ 3 انگلیاں جو ہیں نیچے والی، ان کو ان انگلیوں کے نیچے لگایا ایسے اور ایسے کیا، یہ جو انگلیاں باقی بچی تھی ان کو ایسے کر لیا، ایسے ہی اس ہاتھ میں کیا اور پھر یوں کر لیا، بس تیمم ہو گیا۔ نہ اس میں منہ میں مٹی ڈالنا ہے، نہ ناک میں مٹی ڈالنا ہے، نہ مسح کرنا ہے، نہ پیروں پہ ملنا ہے، ہو گیا تیمم۔ اور اس سے آسان صورت فقہا نے کیا بیان کی پتہ ہے آپ کو؟ مٹی کہاں سے لائیں، ڈھیلا کہاں سے رکھیں، گندگی ہوتی ہے، کہ کمہار کے یہاں سے وہ برتن لے لیجئے آپ جو آبے سے نکلا ہے، آبا جس کے اندر برتن پکائے جاتے ہیں، کوئی برتن ہوا، کوئی پیالی ہے، کونڈا ہے، تسلا ہے، اس کے اوپر وہ لوگ بعد میں قلعی کرتے ہیں، روغن ملتے ہیں، اس کے اوپر پالش کرتے ہیں۔ پالش نہ کی ہو، وہ آپ گھر پہ رکھیں۔ کوئی بیمار ہو گیا، اس کو رکھنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر تیمم کر سکتے ہیں۔ تو یہ تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ ایک صحابی ہے حضرت اسید بن حضیر، جیسے ہی یہ آیت سنی تو کیا بولے؟ اے ابو بکر کی اولاد، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، جب جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہوئی ہے تمہاری برکت سے امت کو آسانیاں نصیب ہوئی ہیں۔ آج تیمم کی جو دولت، کسی نبی کی امت کو تیمم کرنے کی اجازت نہیں تھی، یہ صرف اسی امت کے لیے انعام ہے، اور یہ انعام ملا کس کے صدقے میں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے صدقے میں۔ تو غرضے کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ صحابہ پریشان ہیں، تیمم کی نماز پڑھ لی تیمم کر کے، مگر یہ لوگ رکے کیوں تھے وہاں؟ ہار تلاش کرنے کے لیے، ہار پھر بھی نہیں ملا۔ جب تھک گئے تلاش کرتے کرتے، مایوسی ہو گئی اب نہیں ملے گا، تو قافلہ روانہ ہوا۔ تو آپ کی جو اونٹنی تھی، جیسے اس کو اٹھایا تو دیکھا اس کے نیچے ہار پڑا ہوا۔ کہاں تھا؟ اونٹنے کے نیچے دبا ہوا۔ نہ صحابہ کو معلوم ہوا، نہ اللہ کے نبی کو معلوم ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کو بہت اللہ نے علم دیا ہے، مگر ہر چیز کا علم
جس کے پاس ہے وہ کون ہے؟ اکیلے اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عندہ مفاتیح الغیب، اسی کے پاس غیب کے خزانے ہیں، لا یعلمھا الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی ان کو نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی سب سے زیادہ جانتے ہیں، مگر اتنا جانتے ہیں جتنا اللہ نے آپ کو بتایا ہے، اور اللہ نے سب سے زیادہ بتایا، مگر ہر بات اللہ کے نبی نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی ہر بات نہیں جانتے۔ ایسے نامعلوم سیرت میں کتنے واقعات ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو علم نہیں تھا، بعد میں اللہ کے بتانے سے آپ کو معلوم ہوا۔ اللہ فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ خود بیان کر رہا ہے کہ میرا علم کیسا ہے۔ کیا کہا خدا نے؟ اور اللہ جانتا ہے وہ سب جو خشکی میں ہے اور تری میں ہے۔ دنیا میں 3 حصے پر کیا ہے؟ پانی ہے، اور 1 حصے پر خشکی ہے، اس کو کہتے ہیں ربع مسکون۔ ربع مانے چوتھائی، مسکون جس کے اوپر آبادی ہے۔ دنیا کے جس حصے پر آبادی ہے وہ دنیا کا چوتھائی حصہ ہے، اور دنیا کے 3 حصے کہاں سے گھرے ہوئے ہیں؟ پانی سے۔ اللہ فرماتا پانی میں ہو یا خشکی میں، جتنی چیزیں ہیں ہر چیز کا علم اگر کسی کو ہے تو کس کو ہے؟ اللہ کو۔ یہ شان اللہ کے علاوہ کسی کے نہیں ہے۔ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو خشکی میں ہیں اور جو دریا میں ہیں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی پتا ایسا نہیں ہے جو گرتا ہے مگر اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ کتنے درخت ہیں دنیا میں، اور ہر درخت پر بولو کتنے پتے ہیں؟ بے شمار، بے گنتی، بے حساب۔ کسی بھی درخت کا ایک پتا بھی جو ٹوٹ کے زمین پر گرتا ہے وہ ساری دنیا میں کسی کو نہیں پتا ہے، مگر ہر پتے کے گرنے کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو۔ یہ ہے اللہ کے علم کی شان۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی پتا تک نہیں گرتا مگر اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی دانہ نہیں گرتا زمین کے اندھیروں میں۔ کسان ہل چلاتا ہے، دانے بکھیر دیتا ہے، زمین کے اندر اندھیرے اور تاریکی ہے، کون سا دانہ کہاں پہ ہے اب کسان کو نہیں پتا ہے، کسی کو نہیں پتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس زمین کے اندھیرے میں گرنے والے دانے کو جانتا بھی ہے، اور اسی سے پودے کو نکالتا بھی ہے۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ مٹی کے اندھیرے میں بیج کو کون پالتا ہے؟ موسموں کو کس نے سکھلائی ہے؟ خوئے انقلاب۔ خوئے انقلاب، انقلاب مانے بدلنا، خو کے مانے عادت، موسموں کو بدلنے کی عادت۔ ابھی دھوپ نکلی ہوئی تھی، ابھی بارش شروع ہو گئی، ابھی تیز ہوائیں چلنے لگی، اور ابھی تیز دھوپ نکل آئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ موسم جو بدل رہے ہیں، اس موسموں کو کس نے یہ سکھایا؟ اللہ نے سکھایا ہے۔ فرمایا اور نہیں گرتا ہے کوئی دانہ زمین کے اندھیرے میں مگر اللہ اسے جانتا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور کوئی ہری چیز، جو ہری چیز ہوتی ہے وہ سوکھی ہوئی ہوتی ہے، جب تک ہری ہے جب تک گیلی ہے، اور جب سوکھ گئی تو پھر ہرا پر اس کا ختم ہو گیا۔ وَلَا رَطْبٍ، اور کوئی ہری چیز، وَلَا يَابِسٍ، اور کوئی سوکھی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور صرف جانتا نہیں ہے بلکہ اس نے پہلے ہی سے لوح محفوظ میں اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے، اور جو لکھ دیا ہے جو ہو چکا وہ بھی لکھا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی لکھا ہے، جو ہونے والا ہے قیامت تک وہ بھی لکھا ہے۔ یہ ہے اللہ کا علم، اور یہ اکیلے اللہ کا علم ہے، اللہ کے علم میں کوئی شریک نہیں۔
وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اللہ جس طریقے سے ہر چیز کو جانتا ہے ایسے ہر چیز اللہ کے قبضے اور قدرت میں ہے۔ فرما دنیا میں کہاں جا رہے، خود اپنے اندر جھانک کے دیکھو۔ فرما وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہ اللہ ہی ہے جو تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے رات میں، تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے، نکال لیتا ہے، کب؟ رات میں۔ رات کا مطلب زیادہ تر لوگ دن میں سوتے ہیں، رات میں۔ سونے کے لیے اللہ نے کیا بنایا؟ دن بنایا، رات۔ جب رات میں سوتے ہو تم تو ہر سونے والی کی روح کو اللہ نیند کی حالت میں روزانہ نکال لیتا ہے۔ احساس ختم، شعور ختم، نہ آدمی دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے۔ جب سو گیا اور مردہ اور سوتے ہوئے دونوں آدمی کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں۔ یہی نہیں، دشمن ہے سرہانے، سانپ ہے یا بچھو ہے، یہ کوئی چوری کرنے آیا ہے، وہ تو بے ہوش، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں، یہاں تک کہ خود اس کے جسم کے اوپر کیا حالت گزر رہی ہے، نبضیں چل رہی نہیں چل رہی ہیں، خراٹے لے رہا ہے نہیں لے رہا ہے، کروٹ بدل رہا ہے نہیں بدل رہا ہے، اس کو یہ تک پتہ نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ النوم اخو الموت، نیند کیا ہے؟ یہ موت کی بہن ہے۔ جیسے موت کی حالت میں آدمی کو ہوش و حواس نہیں رہتے، ایسے روزانہ اللہ موت دیتا ہے، روح کو قبض کر لیتا ہے، کب؟ سونے کی حالت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو دن کے اجالے میں، جو کچھ تم دن کے اجالے میں کرتے ہو، نیکی یا برائی، کاروبار یا اسی طریقے سے کھیتی، جو بھی عمل تم کرتے ہو، اندھیرے میں کرو یا اجالے میں کرو، دن کے اجالے میں، اللہ کو ایک ایک چیز کا علم ہے، ایک ایک چیز پتہ ہے، کون کہاں پہ کیا کر رہا ہے۔ پھر اللہ رات میں تمہاری روح کو قبض کرتا ہے اور پھر دن میں کیا کرتا ہے؟ پھر سے جگا دیتا ہے۔ ثم یبعثکم فیہ، پھر اللہ تمہیں جگا دیتا ہے اس میں، کس میں؟ دن میں۔ رات میں سلاتا ہے، روح کو قبض کر لیتا ہے اور دن میں دوبارہ پھر جگا دیتا ہے، روح کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ ارے ہوتا ہے روز، نہیں ہوتا سب کے ساتھ؟ اللہ اگر چاہتا تو سونے کی حالت میں اللہ نے روح کو قبض کیا تھا، اللہ واپس ہی نہیں کرتا اور سوتے ہی رہ جاتے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں رات میں سوئے اور پھر صبح اٹھ نہیں پائے وہ، مگر اللہ ہمیں روز سلاتا ہے اور روز روح کو قبض کر لیتا ہے اور دن کے اجالے میں پھر ہمیں جگا دیتا ہے۔ یہ نعمتیں اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے، اور ایسا کیوں کرتا ہے خدا؟ روز سلاتا ہے، روز جگاتا ہے، کاہے کے لیے؟ اس لیے تاکہ تمہاری جو عمر اللہ نے مقرر کی ہے، جو گھنٹے، جو لمحے، جو منٹ، جو ساعت، جو سیکنڈ اللہ نے مقرر کیے ہیں، وہ تمہاری عمر پوری ہو جائے۔ رات ہو رہی ہے، پھر دن ہو رہا ہے، پھر سلایا پھر جگایا، پھر سلایا پھر جگایا، کب تک ہوتا رہے گا یہ؟ یہاں تک کہ تمہاری جو عمر اللہ نے پہلے سے لکھ رکھی ہے وہ عمر پوری ہو جائے اور تمہاری موت کا وقت مقررہ آ جائے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثم یبعثکم فیہ، اللہ پھر تمہیں اس میں جگہ دیتا ہے، کاہے کے لیے؟ لیقضی اجل مسمی، تاکہ پوری کرے وہ مدت جو اس نے مقرر کر رکھی ہے، زندگی کی جو مدت ہے وہ پوری ہو جائے۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ روزانہ سلانا اور جگانا، غور کرو، روز سلاتا ہے، روز جگاتا ہے، روز موت دیتا ہے، روز زندگی دیتا ہے۔ اس سے تمہاری سمجھ میں آ جائے جو خدا روز موت دیتا ہے، روز جگاتا ہے، وہی خدا ایک دن پوری دنیا پر موت طاری کرنے کے بعد پوری دنیا کو جگا دے گا۔ اسی کا نام ہے، کیا نام ہے اس کا؟ قیامت۔
جب تم مرنے کے بعد دوبارہ یعنی سونے کے بعد دوبارہ روزانہ مرتے ہو روزانہ زندہ ہوتے ہو، اسی سے سمجھ لو ایک دن پوری دنیا پر موت طاری ہوگی اور اللہ پوری دنیا کو پھر سے جگا دے گا۔ اللہ فرماتا ہے ثم الیہ مرجعکم، پھر تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ تمہیں بتا دے گا ان کاموں کی حقیقت جو تم دنیا میں کرتے رہے، تم نے یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا، اور جزا و سزا دے گا۔ اللہ کیا کرے گا؟ بندوں کے نام اعمال سامنے پیش کر دے گا اور کہے گا اقرا کتابک، اپنا نام اعمال پڑھو خود سے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کسی اور کو حساب لینے کی ضرورت ہے، تم خود اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ یہ اپنے نام اعمال پڑھ کے فیصلہ کر لو جنت میں جانے کے لائق ہو یا جہنم میں جانے کے لائق۔ انسان جب اس نامہ اعمال کو دیکھے گا تو تھر تھرائے گا، کپ کپائے گا اور کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، یہ کیسا نام عمل ہے، اس میں چھوٹی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، بڑی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں جن کو ہم بھول گئے، اس میں وہ بھی لکھا، جو مذاق کیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ان چیزوں کی حقیقت بتائے گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، اور اس کے اعتبار سے جزا دے گا اور سزا دے گا۔ چاہے گا تو بالکل معاف کر دے گا اور چاہے گا تو حساب سب کا ہوگا، حساب بولو سب کا ہوگا، اچھوں کا، بروں کا، علماء کا، حفاظ کا، انبیاء کا، سب کا حساب ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کیا؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لینا۔ کون دعا مانگتا؟ اللہ کے نبی۔ آسان حساب لینا، حساب تو لیں گے آپ، آسان حساب لیجیے گا۔ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے جس سے حساب لے لیا وہ تو عذاب میں مبتلا ہو کے رہے گا۔ ہم میں سے کون آدمی ہے جو اللہ کو حساب دے سکتا ہے؟ بتاؤ، ہے کسی میں ہمت؟ جس سے اللہ نے حساب لے لیا وہ عذاب میں مبتلا ہو کے رہے گا۔ پھر آسان حساب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اللہ اسے دیکھے گا اور دیکھنے کے بعد کیا گا؟ اچھا جاؤ، صرف نظر ڈالے گا اور فوراً جاؤ، دنیا میں نہیں پکڑا، آج بھی نہیں تمہیں پکڑیں گے۔ یہ آسان حساب ہے، یہ حساب نہیں ہے، یہ پیشی ہے، پیشی، خالی پیشہ پیش کے خالی حساب سامنے پیش کر دیا گیا، اور جس سے اللہ نے حساب لے لیا یہ تم نے کیوں کیا اور تم نے یہ کیوں نہیں کیا، جس سے محاسبہ ہو گیا، بات پرس ہو گئی، گرفت ہو گئی، عذبا، وہ تو عذاب میں مبتلا ہو کر کے رہے گا، عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے ہم لوگوں کو حساب تو سب کا ہونا ہے، لہذا کون سی دعا کرنا چاہیے؟ بولو، حضور نے جو سکھائی ہے اللہ کے نبی کا حساب کیا ہوگا، حضور تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ نے دنیا میں کہہ دیا کیا؟ اگلے پچھلے سب معاف۔ مگر امت کو سکھانے کے لیے اللہ کے نبی یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ ہم میں سے کسے کسے یاد ہے یہ؟ کس کو یاد ہے؟ اتنے لوگوں کو یاد ہے، اور کون کون یاد نہیں کرے گا؟ ارے کون کون یاد نہیں کرے گا؟ کوئی نہیں یاد کرے گا۔ اچھا کون کون یاد کرے گا؟ کیا دعا ہے؟ چھوٹی سی دعا، اپنی ہر نماز کی دعا میں شامل کر لو، اللہم حاسبنی
حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، جیسے اللہ کو ہر چیز کا علم ہے ایسے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جیسے کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ایسے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بھی کوئی چیز باہر نہیں۔ اللہ اپنی قدرت کو بیان کر رہا ہے، وہ بھی دیکھو علم بیان کیا، قدرت۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، کوئی بندہ اس کی گرفت سے پکڑ سے چھوٹ نہیں سکتا، باہر نہیں جا سکتا۔ لیکن اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور اللہ بھیجتا ہے تمہارے اوپر نگراں۔ بندے بنائے اللہ نے، ہر بندہ اللہ کے قبضے میں ہے، اور اللہ کچھ فرشتے بھیجتا ہے کاہے کے لیے؟ کچھ فرشتوں کو بھیجتا ہے انسان کی حفاظت کرنے کے لیے، اور کچھ فرشتوں کو بھیجتا ہے انسان کے اعمال کی نگرانی کرنے کے لیے۔ فرشتے تین طرح کے ہیں، ایک وہ جو اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے جن کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے کچھ فرشتے ایسے مقرر ہیں، جب بندہ اللہ کا چلتا ہے تو آگے بھی چلتے ہیں اور پیچھے بھی چلتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے اللہ کے بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ پتہ چلا 2 منزل سے گرے اور سلامت، کچھ ٹوٹا نہیں، فریکچر بھی نہیں ہوا، بچے گرے اور سلامت، یہ کیا ہے؟ یہ حفاظت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا حفاظتی انتظام نہ ہوتا تو جن انسانوں کا گلا دبا دیتے، اتنی طاقتور قوم۔ تو کچھ فرشتے انسان کی حفاظت پر مقرر ہیں ہر وقت ساتھ میں، اور وہ ایسے حفاظت کرتے ہیں جیسے شہد کے پیالے کی حفاظت کی جاتی ہے، تاکہ اس میں مکھیاں گر جائیں، مکھیاں گر جائیں، تاکہ کوئی مکھی نہ گر جائے۔ ایسے حادثات سے، واقعات سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ بچاتے رہتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے خدا کی طرف۔ اللہ کا احسان دیکھو، انعام دیکھو، خالی پیدا نہیں کیا، فرشتے جو گناہ نہیں کرتے، ہم گنہگاروں کی حفاظت پر انہوں نے مقرر کر دیا، یہ میرے بندے ہیں گنہگار صحیح مگر تم ان کی حفاظت کرو۔ اللہ کا عجب نظام۔ ذُنُّون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ، وہ کہنے لگے میں نے اللہ کی حفاظت کا انتظام، ایک نظام دیکھا میں نے کہ ایک بچھو ہے بڑا پرانا اور زہریلا، اور جا رہا ہے۔ میں نے کہا دیکھیں یہ جاتا کہاں ہے؟ کہا وہ تالاب کے کنارے پہنچا، اور جیسے کنارے پہنچا وہاں ایک کچھوا موجود تھا۔ یہ بچھو اچھل کر کے اس کچھوے کی پیٹھ پہ سوار ہو گیا، اور کچھوا تیرنے لگا۔ وہ دوسرے کنارے پر پہنچا، وہ اتر گیا، کہا میں بھی دوسرے کنارے پر پہنچا، دیکھیں یہ جاتا کہاں ہے؟ تو دیکھا ایک آدمی ایک درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے، اور اس کے سرہانے ایک سانپ ہے، زہریلا سانپ، تھن پھیلائے ہوئے ہے اور پورا تیار ہے اس کو ڈسنے کے لیے۔ یہ بچھو بڑی تیزی کے ساتھ پہنچا، اور اس نے اس سانپ کے ڈنگ مارا، سانپ تو ہو گیا مدہوش، مگر وہ آدمی بچ گیا۔ تو کہنے میرے دل میں آیا یہ کوئی بڑا اللہ والا آدمی ہوگا جس کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایسا نظام بنایا۔ کہاں سے بچھو چلا، اور کیسے کچھوے کی پیٹھ پہ سوار ہوا، اور کیسے وقت پر پہنچا، اور کیسے دشمن سے دشمن کو اللہ نے ختم کرایا۔ کہنے لگا مگر وہ آدمی بے خبر سو رہا تھا، تو میں نے سوچا اس آدمی کو جگا کے بتا دیا جائے
کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا انعام کا معاملہ کیا ہے، شکر ادا کرے یہ آدمی۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں جگانے کے لیے جھکا اس کے منہ سے شراب کی بھبک آئی۔ میں نے دل میں کہا یا اللہ، یہ شرابی، یہ جواری، یہ آپ کا نافرمان بندہ شراب پینے جیسا جرم، خطرناک جرم کرنے والا، اور اس پر آپ کی یہ عنایتیں اور یہ نگہبانی اور یہ مہربانی۔ کہتے میں نے دل میں یہ سوچا تھا، غیب سے آواز آئی، ذوالنون حیران کیوں ہو، پریشان کیوں ہو، برا ہے یا بھلا ہے تو میرا بندہ، میں نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ اس لیے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ نے انسانوں کی حفاظت پر مقرر کیے، دوسرے فرشتے ایسے ہیں جو مقرر اس لیے کیے ہیں وہ دیکھیں انسان کر کیا رہا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے۔ وہ باقاعدہ اعمال کی نگرانی کرتے ہیں اور اعمال کو نوٹ کرتے ہیں۔ وہ کہاں بیٹھتے ہیں؟ ایک دائیں کاندھے پر اور ایک اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ جب وہ لیتے ہیں دو لینے والے، اخذ کرنے والے، ایک دائیں کاندھے پر ایک بائیں کاندھے پر ہے، انسان کی زبان سے کوئی کلمہ نہیں نکلنے پاتا ہے، وہ کھٹ سے فوراً لکھنے کے لیے تیار رہتے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، تمہارے اوپر کچھ نگراں فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین، وہ بڑے محترم لکھنے والے ہیں، وہ زیادتی نہیں کرتے، جتنا جرم ہوتا ہے اتنا ہی لکھتے ہیں، جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ لکھتے ہیں۔ دو فرشتے ہوئے، تیسرے فرشتے وہ ہیں جو انسان کی جان نکالنے پر مقرر ہیں۔ تینوں فرشتوں کا ذکر قرآن کی اس آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا؟ اللہ تمہارے اوپر قادر ہے، یرسل علیکم حفظا، اللہ تمہارے اوپر نگرانی کرنے والے، حفاظت کرنے والے، اعمال کو لکھنے والے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ جب تک اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ حفاظت کرتے ہیں، بلاؤں سے بچاتے ہیں، وباؤں سے بچاتے ہیں، لیکن جب وقت مقررہ آ جاتا ہے تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں، اور جان نکالنے والے فرشتوں کی ساتھ وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ جب تک کہا تھا جان بچاؤ وہ جان بچا رہے ہیں، اور جب حکم ہو رہا ہے جان نکالو تو پھر جان نکالتے۔ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، توفتہ رسلنا، تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، زندگی بھر بچاتے رہے، اب اللہ کا حکم جان نکالو تو جان نکال لیتے ہیں۔ ٹائم مقرر ہے، جگہ مقرر ہے، رسلنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، حالانکہ ایک فرشتہ ہے جان نکالنے والا جس کو کہتے ہیں ملک الموت، فرشتہ ایک ہے مگر اس کے اعوان، اس کے مددگار، اس کے معاون ہزاروں فرشتے ہیں۔ ملک الموت آ کے روح قبض کرتے ہیں اور اس کے بعد فوراً ان کے ہاتھ سے دوسرے فرشتے روح کو لے لیتے ہیں۔ اگر وہ برا آدمی ہے تو انتہائی بدبودار ٹاٹ میں اس کی روح کو رکھتے ہیں، اور اگر وہ نیک آدمی ہے تو انتہائی خوشبودار رومال میں، جنت کے رومال میں اس کی روح کو رکھتے ہیں، اور جیسے ہی لے کے چلتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے، سارے آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کس کی روح ہے بھائی، یہ کس کی روح ہے؟ بڑی خوشبو آ رہی، ایسی خوشبو تو میں نے آج تک نہیں سونگھی۔ فرشتے کہتے ہیں، تو بتایا جاتا اس کا اچھا نام جو اسے پسند تھا، یہ فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، تو وہ سارے فرشتے اس روح کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ دوسرا آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، دوسرے آسمان تک وہ فرشتے چلے گئے پہلے آسمان کے، اور جب وہاں پہنچی روح تو وہاں کے فرشتے کہتے ہیں بھائی کس کی روح ہے یہ، بڑی عمدہ خوشبو آ رہی ہے۔
وہ فرشتے بھی ساتھ میں ہو لیتے ہیں، ہر آسمان کے فرشتے ساتھ میں ہو لیتے ہیں۔ ایک ہجوم ہے، ایک جنازہ یہاں لے جایا جاتا ہے، پیچھے لوگ گئے، کسی کے جنازے میں بھیڑ ہے، کسی کے جنازے میں 2-4 لوگ ہیں، ایک جنازہ وہاں نیک آدمی کا ہوتا ہے، یعنی اس کی روح لے جائی جا رہی ہے، اور ہر آسمان کے فرشتے جلوس بنا لیتے، پیچھے ہو جاتے اور تعریف کرتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ 7 آسمان کے اوپر عرش اعظم کے نیچے مقام علیین میں اس کی روح کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے، توفته رسلنا، تو اس کی روح کو نکال لیتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، وہم لا یفرطون، اور ہمارے حکم کو پورا کرنے میں وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ کچھ رشوت کوئی دے دے تو رک جائیں، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ابھی ہیں، رک جائیں، ابھی شادی ہوئی ہے، زندگی بھر پریشان نہ، اب اس نے آرام کا منہ دیکھا ہے، نہیں، اللہ کا حکم ہے، جس جگہ پر، جس حال میں، جس وقت فرشتے اس حکم کو پورا کرتے ہیں۔ فرما قصہ ختم یہاں پہ نہیں ہوتا ہے، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ سب کے سب پیش کیے جائیں گے اس اللہ کے سامنے جو ان کا حقیقی مولا ہے، وہ واقعی ان کا مولا ہے۔ مولا کہا، حاکم نہیں کہا خالی، اللہ حاکم بھی ہے اور مولا بھی ہے، مالک بھی ہے، بندوں پر مہربان بھی ہے۔ فرما الا لہ الحکم، اور سن لو حکم اسی کا چلتا ہے، اس کے حکم کے آگے سب مجبور، سب بے بس۔ مغفرت کا فیصلہ کر دے، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، جس کو چاہے عذاب میں مبتلا کر دے اور جس کو چاہے وہ بخش دے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، وہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، کتنے لوگ مر گئے اور کتنے ابھی زندہ ہیں اور کتنے مریں گے؟ آپ بتائیے، بے گنتی بے حساب لوگ، اور سب کا حساب کسے لینا ہے؟ اللہ۔ بڑی دیر لگے گی، اللہ فرماتا تمہیں نہیں لینا ہے، کس کو لینا ہے؟ اللہ کو لینا ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، وہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے، آن کی آن میں وہاں حساب، اس کو تو پہلے سے سب معلوم ہے، حساب لینے میں دیر وہاں لگے جسے علم نہ ہو، ایک ایک چیز تو بندے کی اسے معلوم ہے۔ فرما وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، وہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی قدرت، اللہ نجات بھی دیتا ہے اور اللہ عذاب بھی نازل کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اور نجات دے سکتا ہے اور دیتا بھی ہے۔ اور لوگ آنکھوں سے یہ منظر دنیا میں دیکھتے ہیں، مسلمان بھی دیکھتے ہیں، غیر مسلم بھی دیکھتے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والا بھی دیکھتا ہے اور سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کو ماننے والا بھی دیکھتا ہے۔ کیا ہے وہ منظر؟ سنیے، اللہ خود بتا رہا ہے۔ قل، اے پیغمبر ان سے پوچھئے، چاہے خدا کو مانتا ہو اور چاہے نہ مانتا ہو، سب سے پوچھو، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، تمہیں کون نجات دیتا ہے، کون بچا لیتا ہے ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری کی مصیبتوں سے۔ دریا میں جب مصیبت میں تم پھنستے ہو یا خشکی میں جب کبھی تم مصیبت میں پھنستے ہو، یہ بتاؤ ان مصیبتوں سے تمہیں نجات کون دیتا ہے؟ پوچھو، کون سی دیوی، کون سا دیوتا، کون سا خدا؟ 360 بت تھے، کہاں؟ حرم شریف میں، مگر جب مصیبت میں وہ لوگ مبتلا ہوتے تھے تو سب کو بھول جاتے تھے، کس کو بلاتے تھے؟ اللہ۔ اور آج بھی یہی حال ہے، چاہے جتنے خداؤں کو ماننے والے ہوں، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، کہتے ہیں اوپر والا چاہے تو کام بن سکتا ہے، ورنہ کوئی امید اب نہیں۔ اللہ فرماتا ہے
پوچھیے وہ کون ہے جو تمہیں بچاتا ہے خشکی اور تری کے اندھیروں سے، مصیبتوں سے، جب تم اس کو پکارتے ہو، دعا کرتے ہو اللہ سے، تضرعا و خفیہ، دعا کیسے کرتے ہو؟ گڑ گڑاتے ہوئے، خفیہ چپکے چپکے، اور دعا کیا کرتے ہو؟ اے مالک اگر آج آپ نے بچا لیا، اس مصیبت سے نجات دے دی، تو ہم کبھی شرک نہیں کریں گے، ہمیشہ تیری فرما برداری کریں گے۔ یہ وعدہ بھی اللہ سے کرتے ہیں، اور پھر اللہ بچا لیتا ہے۔ جب بچا لیتا ہے تو وعدہ بھول جاتے ہیں اور اللہ سے غداری کرتے ہیں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ کیا دعا مانگتے؟ اگر ہمیں اللہ نے بچا لیا اس مصیبت سے، ہم اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے، اللہ کی مانیں گے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں گے۔ اے پیغمبر پہلے تو آپ یہ سوال کیجئے، اس سوال کا جواب ہر آدمی ایک ہی دے گا، وہ جواب آپ خود ہی دے دیجئے۔ کیا؟ قُلِ اللَّهُ يُنْجِيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ۔ آپ کہیے اللہ ہی تم کو بچاتا ہے خشکی اور تری کے مصیبتوں سے۔ خشکی میں بھی اللہ بچاتا ہے اور سمندر میں بھی اللہ بچاتا ہے۔ اسی سے نہیں بچاتا بلکہ ہر مصیبت سے اگر کوئی بچاتا ہے تو کون بچاتا ہے؟ اللہ بچاتا ہے۔ وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، مگر تم ایسے ہو، وعدہ کیا تھا اللہ سے اگر مصیبت سے نجات مل گئی تو ہم آپ ہی کے ہو کر رہیں گے، مگر جیسے ہی مصیبت سے نجات ملی پھر بھول گئے، غداری کی خدا سے، وعدہ خلافی کی، پھر وہی پتھر کی مورتیاں اور دیوی اور دیوتا انہی کی پوجا میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ان سے کہہ دو جیسے اللہ مصیبتوں سے نجات دیتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے اور کر بھی دیتا ہے۔ اللہ کے عذاب تین طرح کے، کون سے؟ کئے طرح کے؟ تین طرح کے۔ ایک عذاب وہ ہیں جو اوپر سے آتے ہیں، ایک عذاب وہ ہے جو نیچے سے آتے ہیں، ایک عذاب وہ ہے جو آپس میں لڑنے سے آتے ہیں۔ کیا ہے عذاب؟ دیکھیے، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ، آپ کہیے وہ اللہ قادر ہے اس بات پر، أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، تمہارے اوپر بھیج دے عذاب اوپر سے۔ اوپر سے مطلب؟ اوپر سے مطلب پانی برس جائے، بادل پھٹ جائے، پھٹتا ہی نہیں پھٹتا؟ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نیچے سے آیا تھا اوپر سے؟ اوپر سے پانی برس رہا ہے۔ قوم سمود پر، قوم عاد پر جو عذاب آیا اوپر سے آیا، کاہے کا عذاب تھا؟ ہوا۔ قوم لوط پر جو عذاب آیا اوپر سے آیا، کیا عذاب تھا وہ؟ پتھر برسے۔ وہ اللہ اس بات پر قادر ہے تمہارے اوپر عذاب بھیج دے اوپر سے۔ او من تحت ارجلکم، اس بات پر بھی قادر ہے عذاب بھیج دے تمہارے اوپر نیچے سے۔ نیچے کا مطلب زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے۔ قوم نوح پر جو عذاب آیا وہ اوپر سے بھی آیا اور اوپر سے پانی برسا اور زمین نے پانی اگلا، اوپر سے بھی عذاب تھا نیچے سے بھی عذاب تھا۔ قارون پر جو عذاب آیا وہ اوپر سے آیا نیچے سے؟ کدھر سے آیا تھا؟ کیسے؟ اڑنے لگا تھا نا قارون، کیا ہوا تھا قارون کے ساتھ؟ زمین میں اسے دھسا دیا، نیچے کا عذاب۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ دو عذاب، یہ دونوں طرح کے عذاب اس سے پہلے جو امتیں تھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے، ان امتوں پر یہ دونوں طرح کے عذاب آتے تھے۔ کون سے؟ اوپر سے آتے تھے یا نیچے سے آتے تھے، اور جب عذاب آتے تھے کوئی باقی نہیں بچتا تھا۔ اس امت پر یہ دونوں عذاب نہیں آتے، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی۔ کیوں نہیں آتے؟ یہ بھی ان کا صدقہ ہے، نیند جو نہیں آتی۔
یہ بھی ان کا صدقہ ہے، نیند جو نہیں آتی آج رات بھر ان کی نعت گنگنائیں گے۔ اس امت پر جو اوپر سے عذاب نہیں آتے، نیچے سے عذاب نہیں آتے، یہ نبی کی دعا کا صدقہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم لوگ جا رہے تھے، ایک مسجد آئی، اس کا نام ہے مسجد بنی معاویہ۔ کون سی؟ مسجد بنی معاویہ۔ آپ اس مسجد میں داخل ہوئے، ہم لوگ بھی داخل ہوئے، 2 رکعت نماز آپ نے پڑھی، ہم نے بھی نماز پڑھی، پھر آپ نے دعا کی، اے اللہ میری امت پر کوئی ایسا عذاب نہ بھیجیے گا کہ امت میری پوری ڈوب جائے، اور ایسا بھی نہ ہو میری امت قحط کی وجہ سے بھوک مری سے ختم ہو جائے۔ یہ دونوں دعائیں اللہ نے قبول کر لی۔ ایک روایت میں ہے کوئی ایسا ظالم نہ مسلط کیجیے گا جو میری پوری امت کو تباہ کر دے، کہ دونوں دعائیں اللہ نے قبول کر لی۔ تیسری دعا یہ مانگی تھی اے اللہ میری امت میں آپس میں جھگڑا نہ ہو۔ اللہ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا۔ اس امت کا عذاب آپس کا جھگڑا ہے۔ اللہ فرماتا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ بھیج دے تمہارے اوپر عذاب اوپر سے یا تمہارے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یہ تم کو گروہ گروہ بنا کر آپس میں بھیڑا دے، یہودی، عیسائی، مجوسی، ہندو، مسلمان آپس میں بھیڑ جائیں۔ پھر کیا کریں؟ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، اور بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دنیا میں یہ منظر ہمیشہ نظر آتا رہا، ہر جگہ ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے اللہ۔ لیکن اختلاف سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ یعنی عقیدے میں فرق، عقیدے الگ، ان کے عقیدے الگ، ان کے عقیدے الگ، اور عقیدے ایک عقیدے والے دوسرے عقیدے والوں سے بھڑ جاتے ہیں، لڑ جاتے ہیں، فساد ہو جاتے ہیں۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، اللہ کہتا دیکھو تو ہم کیسے طرح طرح سے اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں۔ عذاب اوپر سے بھی آ سکتا ہے اور نیچے سے بھی آ سکتا ہے، اور آپس میں لڑ کے بھی عذاب آ سکتا ہے، مگر پھر بھی لوگ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، بلکہ جھٹلاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کہتے ہیں عذاب آئے گا، عذاب کچھ نہیں گا، خالی ڈراتے ہیں آپ۔ گیدڑ بھپٹی ہے یہ، اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب نازل کروا دیجئے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم تو اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ سمجھیں اور عذاب والے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، مگر آپ کی قوم کا حال کیا ہے پیغمبر؟ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور آپ کی قوم اس کو جھٹلاتی ہے اور کہتی کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ عذاب کا آنا بالکل برحق ہے، سچ ہے، ابھی نہیں آیا، بعد میں آئے گا، کبھی نہ کبھی آئے گا۔ اللہ نے جو وقت مقرر کر رکھا ہے اسی وقت آئے گا۔ عذاب میں دیر ہونے سے اتنے مظالم ہو رہے ہیں، اسرائیل اتنے مظالم ڈال رہا ہے، فلاں جگہ اتنے مظالم ہو رہے ہیں، عذاب نہیں آ رہا۔ اللہ فرماتا ہے تم خدا نہیں ہو، یہ اللہ کے علم میں ہے کس قوم پر عذاب آئے، کب آئے، کیسے آئے، کس جگہ آئے۔ اس کے فیصلے تمہارے ہاتھ میں نہیں ہیں، اس کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں، نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں اس کے فیصلے۔ حضرت موسیٰ دعا مانگ رہے، اے اللہ فرعون کو مٹا دے، اور حضرت ہارون آمین کہہ رہے ہیں۔ اور مظالم کی انتہا، فرعون ذی الاوتاد، میخوں والا فرعون، جس سے خفا ہوتا تھا اس کے ہاتھ پیروں میں کیلے ٹھکوا دیتا تھا، سانپ بچھو چھوڑوا دیتا تھا، اس نے اپنی بیوی تک کو معاف نہیں کیا جو ایمان لائی تھی۔ تو ظالم فرعون
انبیاء کی اولاد کو ذلیل کرنے والا، 70,000 بچوں کو قتل عام کرنے والا، اور موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، ہارون آمین کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا دعا قبول ہو گئی تم دونوں، اور 40 سال تک عذاب نہیں آیا۔ قبولیت کی خبر سنانے کے بعد بھی عذاب آیا نہیں، دندنا رہا ہے فرعون۔ جب وقت اللہ کے علم میں جو طے تھا، جب وقت آیا تو 40 سال کے بعد اللہ نے کیسا پکڑا، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہ نصیب ہوا۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور آپ کی قوم اس عذاب کو جھٹلاتی ہے حالانکہ وہ یقینی ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، جب عذاب کی دعوت، جب عذاب کی خبر آپ سناتے تھے تو وہ لوگ کیا کہتے تھے، عذاب اترواؤ ان کنتم صادقین، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، لے آؤ وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اللہ جواب اپنے نبی سے کرا، یہ جواب میں کہہ دو عذاب نازل کرنے کا ذمہ دار مجھے نہیں بنایا گیا، عذاب نازل کرنا اللہ کا کام۔ قل، آپ کہہ دیجئے، کیا کہیے، لست علیکم بوکیل، میں تم پر عذاب نازل کرنے کے لیے تعینات نہیں کیا گیا ہوں، میں تو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں اور برے انجام سے ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، عذاب نازل کرانا میرا کام نہیں ہے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کے لیے ایک وقت ہے، نبی نے جو خبر دی ہر خبر نبی کی سچی ہوئی۔ عذاب آئے گا، ضرور آئے گا، لیکن اس کا وقت کیا ہے، نہ ہم عذاب نازل کر سکتے ہیں، نہ ہم عذاب کا صحیح ٹائم بتا سکتے ہیں۔ صحیح وقت بھی اللہ کو معلوم ہے، کون سا عذاب آئے گا، کیسا عذاب آئے گا، کب آئے گا، کس جگہ آئے گا، کس طرح آئے گا، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے پیغمبر اور اے پیغمبر کے ماننے والوں، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں مشغول ہیں، یعنی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، جب کبھی ایسے لوگوں کو دیکھو، صحابہ کی توہین ہو رہی ہے، نبی کی توہین ہو رہی، قرآن کی توہین ہو رہی، ایسی مجلسیں ہوتی ہیں وہاں باقاعدہ، جب ایسے لوگوں کو دیکھو تو تمہارا کام کیا ہے، چلے جاؤ شیرمال لینے کے لیے، چلے جاؤ کباب کھانے کے لیے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کرو، بے رخی برتو، وہاں مت جاؤ، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، قرآن کی تکذیب کے علاوہ، اسلامی تعلیمات کے مذاق کے علاوہ کوئی اور کام کرنے لگیں، تمہیں ضرورت ہو تو جاؤ، ورنہ ایسے لوگوں کے پاس جاؤ ہی نہیں۔ اور اگر کبھی بھول گئے، یاد نہ رہا اللہ کا حکم، پہنچ گئے، بعد میں آیا، ارے یہ تو گڑبڑ ہے معاملہ۔ حضرت مولانا سید عین القضات رحمۃ اللہ علیہ، جو مدرسہ فرقانیہ کے بانی ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ آپ کی مجلس میں کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو تبرے کی مجلس میں جاتے ہیں، تبرے کی مجلس میں جاتے ہیں۔ تو حضرت نے پوچھا جب وہ لوگ آئے، تم لوگ تبرے کی مجلس میں جاتے ہو؟ کہا نہیں، تبرے کی مجلس میں ہم نہیں جانتے ہیں، کوئی ابو بکر و عمر ہیں، ان کو برا بھلا وہاں کہا جاتا، وہاں جاتے۔ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ابو بکر و عمر ہیں کون۔ ایسی مجلسوں سے، ایسی محفلوں سے جہاں قرآن کی تکذیب ہو، جہاں شریعت کا مذاق اڑایا جائے، جہاں دین کے خلاف باتیں ہوں، فرمایا ایسی جگہ مت جاؤ، اور اگر کبھی پہنچ گئے بھولے سے اور جیسے ہی یاد آئے فوراً وہاں سے اٹھ لو۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے
بھول گئے، وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، پہنچ گئے، فلا تقعد، تو وہاں مت بیٹھو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ۔ اگر ظالموں کے ساتھ بیٹھو گے تو اللہ کا عذاب اگر آیا تو اس سے کی زد سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاؤ گے۔ وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء ولکن ذکری لعلہم یتقون۔ اللہ فرماتا جب وہاں سے تم اٹھ کے آ جاؤ گے تو قیامت کے دن تم سے پوچھا نہیں جائے گا تم وہاں سے اٹھ کے آ گئے، تم نے انہیں نصیحت نہیں کی۔ جتنی طاقت ہو تو برائی کو روکنے کی کوشش کرو، اگر روکنے کی طاقت نہیں ہے تو ایسی محفل میں جانا ہی کیا کرو۔ جب ہم بول نہیں سکتے، کچھ کہہ نہیں سکتے، جب ہمیں معلومات ہی نہیں ہے، ہم منکر روک نہیں سکتے تو کیا کرو، ایسی جگہ جانا ہی مناسب نہیں ہے۔ وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، اور جو لوگ احتیاط رکھتے ہیں ان پر ان کی باز پرس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، جو کر رہے ہیں کام وہی ذمہ دار ہوں گے، اور جو لوگ وہاں سے چلے آئے ہیں اللہ ان سے باز پرس نہیں کرے گا۔ ولکن ذکری لعلہم یتقون، لیکن مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ایسی محفلوں میں جب کبھی جانا ہو، ایسے لوگوں سے ملاقات ہو تو کچھ نہ کچھ نصیحت کر دے۔ عوام تو نصیحت کر نہیں سکتے، عوام کیا نصیحت کریں گے، وہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ علماء کے لیے ایسی محفلوں میں جانا جائز ہی نہیں، اگر جانا پڑ جائے تو کیا کرے، وہ نصیحت کرے۔ ایک حکیم صاحب تھے تو وہ ایک رافضی نواب تھا، تو وہ بیمار ہو گیا، حکیم صاحب کو اس نے بلایا، یہ محمدی کا واقعہ ہے، قصبہ محمدی، ان حکیم صاحب کا نام تھا حکیم رمضان الحق۔ حکیم تھے، وہ بلایا، ڈاکٹر کو تو ہر آدمی بلاتا ہے۔ جب گئے تو نواب صاحب سے کہنے دیکھو تمہارے عقیدے خراب ہیں، تمہارے عقیدے خراب ہیں، میں حکیم ہونے کی حیثیت سے آ گیا ہوں، لائیے نبض دیکھیں۔ پہلے وضاحت، اللہ تعالیٰ فرماتا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور چھوڑ دو ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا۔ جس دین اسلام کو قبول کرنا چاہیے وہ دین اسلام کو قبول نہیں کرتے، بلکہ دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ جنہوں نے دین میں سے کچھ نہیں، دین ہی کو مذاق بنا رکھا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں مسلمان کہلاتے ہیں اور دیندار سمجھے جاتے ہیں، اور لوگ کیا ہے آپ جا کے دیکھیں، شکل کیسی بنائی ہے عورتوں جیسی، اور اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، اور لوگ حال طاری ہو رہا ہے اور جھوم رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کھیل تماشا ہی تو ہے۔ ساز بج رہا ہے، ڈھول بج رہے ہیں، تاشے بج رہے ہیں، اور سب دین کے کام نام پہ ہو رہا ہے۔ یہ دین ہے؟ دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ اللہ نے دولت دے رکھی، مال دے رکھا ہے، پکڑ نہیں ہو رہی ہے فوراً، اس لیے ہوش ٹھکانے نہیں ہیں۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، لیکن مسلمانوں کو چاہیے ایسے لوگوں کو بھی خالی نہ چھوڑے، بلکہ مناسب انداز سے ان کو قرآن کی ذریعے سے نصیحت کرے۔ جو نصیحت کر سکتے ہیں، ہر آدمی نہیں کر سکتا، قرآن کے ذریعے سے نصیحت کریں، اس لیے قرآن میں جو تاثیر ہے وہ کسی میں تاثیر نہیں ہے۔ ان تبصل نفس بما کسبت، نصیحت کیوں کریں؟ کہیں ایسے لوگ پھنس نہ جائیں، ان اعمال کے خمیازے میں، سزا میں جو انہوں نے برے عمل کیے ہیں۔ جب وہ پھنس جائیں گے اللہ تعالیٰ کے وہاں عذاب میں تو کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے بھائی ہے، انسان ہے، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کو سمجھانا پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ان سے محبت کا تقاضا ہے کہ ان کو سمجھائیں۔ خود نہیں سمجھا سکتے تو کوئی مناسب تدبیر کریں، کوئی سمجھانے والا سمجھائے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا تو اللہ کے سامنے رو رو کر کے
کیا کرے؟ دعا کرے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اللہ ان کو سمجھ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے پہلے کہیں وہ پھنس جائیں اپنے برے اعمال کی سزا میں، اور جب سزا ان کو ہوگی تو کیا ہوگا؟ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، تو ان کا اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا اور سفارشی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے دربار میں سفارش بھی نہیں چلے گی ایسے لوگوں کو۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر وہ دنیا بھر کی چیزیں معاوضے میں دے دے، جب کوئی آدمی دنیا میں پکڑا جاتا ہے تو اس کے چھڑانے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی سورس لگا دیا۔ دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ دے دلا دیا۔ تیسرا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی سفارشی پہنچ گیا۔ اللہ فرماتے سب دنیا میں چلتے ہیں طریقے، اللہ کی عدالت میں ان میں سے کوئی طریقہ نہیں چلے گا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر وہ دے بدلہ پورا کا پورا، دنیا بھر کے بھی اگر بدلہ دے دے، سونا دے دے، لا يُؤْخَذْ مِنْهَا، وہ اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ کی عدالت ہے، ملک الموت تو قبول نہیں کرتے۔ کسی نے پوچھا ملک الموت سے، دروازے پہ پہنچے ملک الموت، بادشاہ کا دروازہ، کون ہے دروازے پہ؟ کہنے لگے انا من لا یہاب الملوک، میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا۔ ولا یمنع القصور، اور محلات اور پہرے دار اس کو روک نہیں سکتے۔ ولا اقبل الرشا، اور میں رشوت بھی قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ کے سامنے کہاں یہ سب چلے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے برے اعمال کی وجہ سے جزا میں سزا میں پھنسیں گے۔ لہم شراب من حمیم، ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور جیسے ہی وہ منہ کے قریب لگائیں گے چہرے کی کھال پیالے میں آ جائے گی، اوپر کا ہونٹ سوج کر کے آنکھوں کو چھپا لے گا، اور نیچے کا لٹک آئے گا سینے پر، اور دانت باہر، اور اندر جب وہ پانی پہنچے گا تو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا۔ ان کو ملے گا شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، اور دردناک قسم کی ان کو سزا دی جائے گی ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے برے عقیدوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عامر علی کی بیٹی تولد ہوئی ہے، ابھی کمزور ہے، وینٹیلیٹر پر ہے، لہذا دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے۔ حاجی محمد جمیل صاحب بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کی شفا عطا فرمائے۔ عمر کی کیا سمد ہے؟ عمر ہے، عمر صاحب کی اہلیہ طلحہ عبد الصمد کی بیٹی، ناصر الدین کی والدہ، احسان عرف کلو، محمد عراف کی والدہ اور بہن، یہ سب کے سب بیمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ محمد جاوید، محمد نسیم اور محمد عظیم کی والدہ، یہ سب بیمار ہیں، یہ اسپتال میں عظیم کی والدہ ایڈمٹ ہیں، اللہ تعالیٰ شفائے کلی عطا فرمائے۔ عراف کے والد عبد القادر جیلانی صاحب کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، گھر والوں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ عرفان صاحب کے سسر آفتاب محمد کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ قبرستان میں جا کر کیا پڑھنا چاہیے؟ قبرستان جانے کے بعد ایک تو دعا پڑھنا چاہیے قبرستان میں داخلے سے پہلے،
وہ دعا عام طور پر لوگوں کو یاد ہی نہیں، کیا ہے دعا؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاسر۔ سلامتی ہو تم پر اے قبر والو، اللہ تمہیں بھی بخش دے، اللہ ہمیں بھی بخش دے، تم یہاں پہلے آ گئے، ہم بھی کچھ دنوں کے بعد آنے والے۔ یہ دعا پڑھنا سنت۔ پھر وہاں جانے کے بعد جو توفیق دے اللہ، جو قرآن کی صورتیں آپ کو یاد ہیں، بڑی چھوٹی، وہ سب صورتیں پڑھنے جیسا موقع ہو، یعنی قل هو اللہ شریف اگر پڑھے 3 مرتبہ تو 1 قرآن کا ثواب، قل یا ایھا الکافرون 4 مرتبہ پڑھیں تو 1 قرآن کا ثواب، اذا زلزلت الارض زلزالہا 2 مرتبہ پڑھیں تو 1 قرآن کا ثواب۔ یہ صورتیں، اس کے علاوہ جو صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ سب پڑھیں۔ جب جس کی ایصال ثواب کے لیے جا رہے ہیں، جب اس کی قبر پہ پہنچے تو دوبارہ وہاں پھر سلام کریں۔ ایک سلام تو کیا تھا کہاں؟ قبرستان کے داخل ہوتے ہی، دوسرے جس کی قبر پہ پہنچے وہاں پھر سلام کریں، اور قبر کے پاس کھڑے اس طرح ہو کہ پیٹھ قبلے کی طرف ہو اور چہرہ مردے کی طرف ہو، اس لیے کہ مردے کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ کدھر ہوتا ہے؟ قبلے کی طرف۔ جیسے دنیا میں آدمی جب بات کرتا ہے کسی سے تو اس کے پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کے بات کرتا ہے، کہاں سے؟ سامنے۔ تو ایسے قبر میں جو شخص لیٹا ہوا ہے، جب آپ اس سے بات کریں، سلام کریں تو کہاں کھڑے ہوں؟ چہرے کے سامنے، اور وہاں جا کے پھر سلام کریں۔ پھر جو اللہ توفیق دے وہ پڑھ لے، پھر درود شریف پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کرے اللہ اس کو قبول فرما، اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صدقے اور طفیل میں تمام ایمان والوں کو، اور خاص طور سے میرے اس عزیز کو، باپ ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، پہنچا دیجیے۔ یہ زبان سے کہہ دیں گے تو پہنچے گا، زبان سے نہیں کہیں گے، دل میں خالی ارادہ ہے جب بھی پہنچ جائے گا۔ وہاں جا کے پڑھیں گے تو پہنچے گا، یہاں سے پڑھیں گے تو پہنچے گا، اس لیے کہ پہنچانا کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ کو مکان نمبر بتانے کی ضرورت نہیں، کہنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ تو دل کی بات جانتا ہے۔ اور جب ایصال ثواب ہو تو اس میں ٹھیک نہیں ہماری اماں کو خالی پہنچے، نہیں، سب کو شریک کرو۔ اس لیے جب آپ سب کو شریک کریں گے تو اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، سب کو اللہ برابر برابر ثواب دے گا۔ آپ کی وجہ سے سب کو فائدہ ہوگا، آپ کی وجہ سے سب کو فائدہ ہوگا، اور جب آپ کی وجہ سے سب کو فائدہ ہوگا تو جتنے مردے وہاں ہیں ان سب کی تعداد کے برابر نیکیاں آپ کو ملے گی۔ دوسروں کا فائدہ چاہو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا، اپنا فائدہ چاہو گے تو کیا ہوگا؟ فائدہ نہیں ہوگا۔ عطر جو ہوتا ہے اگر آپ خود اپنے لگائیں گے تو خوشبو نہیں آئے گی تھوڑی دیر کے بعد، اور دوسرے کے لگائیں گے تو آپ کی خوشبو آتی رہے گی۔ دوسروں کو بھلا چاہو تو تمہارا بھلا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس میں جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئیں ان کو معاف فرما۔ اے اللہ اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے۔ اے اللہ اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔
بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا جن کا ہم پر حق ہے یا جو امید رکھتے ہیں، اے اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ حمیدہ بانو مرحومہ کی اے اللہ مغفرت فرما، محمد رضوان مرحوم کی مغفرت فرما اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ